ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن جس کا نام ہے عقیدت رمضان، اور سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے میرے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ عالم اور علم. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناظرین وہ ہے صفائی. اور صفائی نفس ایمان ہوتی ہے، اور صفائی صرف بظاہر ہی نہیں ہوتی، کردار کی صفائی ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنے کردار کو بھی صاف رکھتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنی بظاہری جو ہے کپڑوں پہ صفائی رکھتے ہیں، اپنی بدن کی صفائی رکھتے ہیں، اس طرح ہمیں اپنے کردار کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنا ہے، اپنی زبان کو صاف رکھنا ہے، اپنی آنکھ کو صاف رکھنا ہے، اپنے سوچ کو صاف رکھنا ہے، اپنی دل کو صاف رکھنا ہے. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جب جا کے پھر ایک گلدستہ بنتا ہے، اور ہم پھر اپنی زندگی میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. آج علامہ صاحب سے اسی موضوع پر بات کریں گے. علامہ صاحب، صفائی نفس ایمان ہے، ذرا اس کا پہلے اگر میں کہوں کہ اس کو بریفلی ڈیفائن کر لیں آپ، تو کیا ہے یہ حدیث؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. صدق اللہ العظیم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت شکریہ کاشان عالم صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی حسین عنوان کا آج آپ نے انتخاب کیا. شکریہ. اور یقینی طور پر ہر صاحب ایمان اور صاحب محبت اس عنوان کو سننا بھی چاہتا ہے، اس عنوان کو سمجھنا بھی چاہتا ہے، اور یقینی طور پر اپنے ذہنوں میں محفوظ بھی کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ محبت فرماتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو. اب یہاں دیکھیں اس آیت قرآنی کے اندر جو پہلا حصہ ہے اس میں توبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں طہارت کا ذکر ہے. کیونکہ ہمارا عنوان طہارت ہے تو اس لیے ہم طہارت پر ہی روشنی ڈالیں گے. طہارت، پاکیزگی یقینی طور پر یہ ہماری بنیاد ہے. جیسا کہ آپ نے تمہیدی الفاظ کے اندر یہ حدیث پاک بھی بتائی کہ پاکیزگی حاصل کرنا صفائی ایمان کا نصف، آدھا حصہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور طہارت جب تک نہیں ہوگی کاشان عالم صاحب تو انسان بلندی کی پرواز کو حاصل نہیں کر سکتا. بہت ضروری کیونکہ ہے. دیکھیں آپ، جب نماز ہم مسلمانوں پر، ہر مسلمان عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب اس فرض کو ادا کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے پاکیزگی حاصل کریں گے، اور پاکیزگی کا ہونا بہت لازم اور ضروری ہے. اور جب تک آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت نہیں ہوگی تو آپ نماز جیسے فرائض کو ادا نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں، واجب نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر کلام الرحمن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں اس کے لیے طہارت، پاکیزگی کا ہونا لازم اور ضروری ہے. اب اس میں جو ہے پاکیزگی کو حاصل کرنا یہ انتہائی ذمہ داری والی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ جب پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو پھر پاکیزگی کے قرآن و سنت کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے، ہمیں ان تمام تقاضوں کو اس پاکیزگی حاصل کرنے میں پورا بھی کرنا ہے. بے شک. اچھا علامہ صاحب، یہ تو بظاہری پاکیزگی تو ضروری ہے، طہارت، اس کے بغیر تو ہماری نمازیں بھی نہیں ہوتی، ہم قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتے. اور ویسے بھی ہمیں اگر نہیں بھی، اگر نماز کا وقت نہیں ہے ویسے بھی ہمیں طہارت اور پاکیزہ اس کا فائدہ ہی ہے. اس کا تو فائدہ ہی ہے کہ آدمی پاک صاف رہتا ہے، شیطان کے شر سے بھی بچتا ہے. لیکن دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، پاکیزگی 2 طرح کی ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جی.
ایک پاکیزگی دل کی ہے ہاں اور ایک پاکیزگی جسم کی ہے، جسم کی، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے سوال کیا کہ دل کی پاکیزگی، جس کو باطنی پاکیزگی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اندر کی جو ہے پاکیزگی آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے۔ دیکھیں جو دل کی پاکیزگی ہے کاشان عالم صاحب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے بے شک، اللہ کے ذکر سے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے آپ کا دل پاک ہو جائے گا، اللہ کا ذکر کریں گے آپ کا دل صاف ہو جائے گا، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو اللہ کی معرفت ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اس میں اللہ ذات آپ کے دل پر نقش ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دل کی جو پاکیزگی ہے، دل کی جو طہارت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور جسم کی جو پاکیزگی ہے وہ پانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، بڑا ہی کامن کوشچن یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جس طرح سے اگر ہم دعوت وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں یا کسی بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو بڑا ہی بن ٹھن کے جاتے ہیں، نئے کپڑوں کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر کسی بھی کوئی بھی کپڑے ہوتے ہیں اور ہم اللہ اکبر کر کے شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ قابل قبول ہے یا پھر ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہی نماز پڑھنی چاہیے؟ کاشان عالم صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اتنی پیاری بات کر دی کہ جب ہم تقریبات میں دنیاوی کسی اس میں ایونٹ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں تو ہم بن سمر کر کے جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہی کام کے کپڑے ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کپڑوں میں سے ایک عجیب سی اسمیل سی آ رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عبادت اتنا اہم ترین چیز ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، بڑی بات، رب ہمارے قیام کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے رکوع کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے سجدے کو دیکھ رہا ہے، قعدہ اولیٰ کو دیکھ رہا ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر آخری سلام تک وہ پوری کی پوری نماز کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر اس میں ہم اپنے لباس کو اتنا اچھا رکھیں کہ صاف ستھرا ہو، اور ایسا لباس ہو جو کہ اللہ کو بھی وہ ہمارا لباس، ہماری صفائی پسند آئے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ اللہ محبت کرتا ہے صفائی والوں کو، پاکیزگی والوں کو۔ اگر ہمارا لباس جو ہے میلا کچیلا ہوگا، اس میں اسمیل سی آ رہی ہوگی، داغ دبے ہوں گے، آپ ذرا غور کریں کہ آپ کے قریب جتنے نمازی ہوں گے ان کو اس سے کتنی تکلیف پہنچے گی۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، اس پہ میں ایک اور اسی سے فوراً سوال بنتا ہے، جی۔ اب جو بیچارے جو کام کرنے والے، جو ہمارے میکینک بھائی ہوتے ہیں، جو ہمارے ویلڈر بھائی ہوتے ہیں، جو ہمارے کلر والے بھائی ہوتے ہیں، اب ان کی تو مجبوری ہے کہ ان کے کپڑے اس وقت گندے، اور اس صورت میں بھی وہ باجماعت نماز پڑھنا ہے، تو ان کے لیے کیا پھر ان کے لیے کوئی چھوٹ ہے؟ سر کاشان صاحب، کوئی مجبوری نہیں ہے، میں بالکل اتفاق نہیں کروں گا اس بات سے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وہی بلڈر، وہی کام کرنے والے، وہی مشین چلانے والے، وہی جو ہے وہ فیکٹری میں کام کرنے والے یا وغیرہ، جب کسی تقریب میں جاتے ہیں تو کیا اس لباس میں جائیں گے؟ صحیح، بالکل صحیح، کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ دیکھیں اس میں یہ تو دیکھیں ہے کیا، ہم نے قرآن و سنت کے تابع ہونا ہے، بے شک، نہ کہ قرآن و سنت کے احکامات کو اپنے تابع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کتنی دیر لگتی ہے میرے بھائی کپڑے بدلنے میں؟ 5 منٹ، بالکل ایسا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنا ایک سوٹ رکھیں نا، جب آپ گھر جا رہے ہوتے ہیں تب بھی تو آپ جو ہے وہ چینج کر کے جاتے ہیں نا، اس حالت میں آپ گھر نہیں جاتے کہ میرا بیٹا مجھے دیکھ کر کیا کہے گا، میری بیٹی کے کومنٹس کیا ہوں گے، یا میری زوجہ کے کومنٹس کیا ہوں گے۔ ارے یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، یہاں اللہ کا معاملہ ہے، اور اتنی اہم ترین آپ اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں تھے، نماز شروع کی، نماز شروع کی اور نماز پڑھتے پڑھتے نماز کو موقوف کر دیا، پھر اثر نو دوبارہ تکبیر تحریمہ سے آپ نے شروع کی،
تو آپ کی خدمت عالیہ میں سوال ہوا کہ حضور نماز تو آپ نے شروع کی، اس سے مکمل نہیں فرمایا، اور آپ نے درمیان میں ہی اس نماز کو روک کر پھر اثر نو دوبارہ آپ نے تکبیر تحریمہ سے شروع کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے نماز کا آغاز کیا تھا تو میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ میں لشکر اسلام کی صفیں درست کر رہا ہوں، کفار کے ساتھ ہم نے پنجہ آزمائی کرنی ہے۔ اب دیکھیں، حالانکہ جہاد یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن آپ نے کہا کہ عمر وہ نماز جو خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی جائے اس میں لشکر اسلام کے صفوں کو درست کرنے کا خیال آ جائے، نہیں، وہی موقوف کر دیا۔ اثر نو آپ نے دوبارہ تکبیر تحریمہ کہی اور نماز کا دوبارہ آپ نے جو ہے آغاز کیا اور کہا عمر وہ نماز جو اللہ کے لیے ہے وہ صرف اللہ ہی کا خیال ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب، کیونکہ سحری بھی آ چکی ہے اور ہمیں سحری بھی جلدی دو چھوٹے سے سوال ہے، اس کا آپ جلدی سے جواب دیں، کیونکہ پھر ہمیں دعا کی اور مناجات، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا جو اختتام کریں گے وہ سلام سے کریں گے۔ تو علامہ صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اکثر لوگ یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ میرے کپڑے جو ہے کیچڑ اڑ گیا ہے اور کوئی گٹر کا پانی اڑ گیا ہے تو اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسے کیا وہ اگر آپ تھوڑے پانی سے صاف کر لے تو وہ پاک ہو جائیں گے، نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اسلام کے اندر یہی تو مٹھاس ہے، یہی تو لذت ہے، یہی تو حسن ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں پر جو ہے وہ ناپاک پانی کے چھینٹے آئے ہیں تو آپ اسی حصے کو پکڑ کر کے پانی سے اور وہ پاک ہو جائیں گے، بالکل صحیح۔ اچھا، جسم کی صفائی جو ہمارے لیے ہوتی ہے وہ شریعت کیا کہتی ہے؟ جمعے ضروری ہوتی ہے اس کی صفائی، یا اس کا کوئی لمٹ ہوتا ہے، یا اس کی کوئی ایک مقدار ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے اب کر لینی ہے، یا پھر وہ نہ کرے تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ میں عرض کروں، دیکھیں اس میں لازم نہیں ہے کہ آپ جمعے والے دن ہی کریں، ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ اگر جمعے سے پہلے بھی ضرورت پیش آ جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جسم کا وہ حصہ جو کہ غیر ضروری اس جو بال ہیں ان کو ہٹانے کے لیے صفائی وغیرہ کے حوالے سے، یا ناخن وغیرہ آپ کے بڑے ہو گئے ہیں، تو یہ آپ جمعے کا ویٹ نہ کریں، اس سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، باقی جمعے کے لیے جب جانا سید الایام ہے، ایک اہتمام کے ساتھ جانا، اس دن آپ پھر سے دوبارہ سے صفائی کریں، پھر سے تیاری کریں، نہائیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو وغیرہ لگائیں، تو ایک جمعے کی ادائیگی کے لیے جانے سے پہلے پورے اہتمام کے ساتھ جائیں تو یہ زیادہ فائدہ مند۔ اچھا، سینے کے بال صاف کرنا یہ ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے؟ سینے کے بال صاف کر سکتے ہیں مرد حضرات؟ نہیں، میں عرض کروں کہ یہ تو دیکھیں غیر ضروری معاملہ ہے، اس کی کوئی اتنی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ دیکھیں چہرہ ہے، جیسے داڑھی مبارک کا اپنا ایک حصہ ہے، اس سے ہٹ کر اگر فالتو بال ہیں وہ ہیں، باقی جو ہے جو ایک ستر مرد کا معاملہ وہ ہے معاملہ، بغل وغیرہ کے اس طرح، تو یہ ہے چیز، باقی اس کے علاوہ جو ہے کوئی بعید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ریحان انور صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا، ہمارے ملک کے مشہور و معروف نعت خواہ، بہت چینلز پہ ماشاءاللہ جاتے ہیں، آج رہے نصیب کی عقیدت رمضان میں بھی آئے، پہلے دوسرے روزے کو بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ریحان بھائی، آپ کی کمی ہمیں ہمیشہ محسوس رہتی ہے، ذرا کوئی ایسا کلام اگر اعلیٰ حضرت کا کلام یا آپ کی اپنی پسند کا کوئی کلام سنائے تاکہ ہم روحانیت بھی حاصل کرتے رہیں۔ CNN نیوز کا پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بار پھر مجھے مدعو کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تمام دیکھنے والے حضرات محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل
والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے، اور جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی۔ دیکھیں علامہ صاحب، اگر اس خوبصورت نعت کا مفہوم دیکھیں کہ کھلا ہے در، کوئی رتبہ نہیں ہے، بس مانگنے والا ہونا چاہیے، کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی پرائم منسٹر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی فقیر نہیں، بس مانگو سب کو ملے گا۔ کیسے در ہے، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، کیونکہ سحری بھی بالکل وقت ہوا چاہتا ہے، میرا آپ سے میں کہوں گا کہ کیونکہ یہ صفائی سے ریلیٹڈ ہی ہے، اکثر وسوسے بھی آ جاتے ہیں ہمیں کہ نہیں یار میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، جس میں ہم جو ہے چھوڑ دیتے، نماز بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم چھوڑ دیتے یار میرے یہ معاملات ہے یا فلاں جو بھی ہے، تو وسوسے نہ آئے اس کا آپ وظیفہ عقیدت جو ہے ہمارا ہوتا ہے، وظیفہ بتا دیں کہ وسوسے سے ہم بچیں۔ دیکھیں 165 مرتبہ یا لطیف یا لطیف ٹھیک ہے، یا لطیف یہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ درمیان میں 165 دفعہ پڑھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ یہ تمام شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آج کی جو اچھی عقیدت ہے وہ یہی ہے ناظرین کہ ہمیں اپنی صرف بظاہری صفائی نہیں دیکھنی، ہمیں اپنی باطنی صفائی بھی دیکھنی ہے، اپنے کردار کی صفائی بھی دیکھنی ہے، اپنے ذہنوں کی صفائی بھی دیکھنی ہے، اپنے دلوں کی صفائی بھی دیکھنی ہے، اور اپنی زبان کی صفائی دیکھنی ہے، کیونکہ زبان وہ چیز ہے جو آپ کے کام کو بگاڑ بھی دیتی ہے اور آپ کے کام کو بنا بھی دیتی ہے۔ تو آج کی اچھی عقیدت بھی یہی ہے۔ میں علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ علامہ صاحب آپ دعا فرمائیں ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم ربنا وتحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ربنا يا حل المشكلات يا مسبب الأسباب يا دافع البليات يا شافي الأمراض، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، یا الہ العالمین، اے پروردگار عالم، ہماری اس دعا کو اور ہماری اس عقیدت رمضان ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما۔ مولا کریم، دوران ٹرانسمیشن، دوران کلام اگرچہ ہم سے کہیں غلطی واقع ہوئی ہو، ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔
مولا کریم ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے اخلاص، خشوع اور خضوع کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ماہ رمضان المبارک کی جملہ عبادات کو اکمل اور کامل بنا کر اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ رمضان کی برکت سے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچوں کو نیک اور صالحین بنا، جو قرضدار ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، جن خاندانوں کے درمیان نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں ہیں، یا اللہ انہیں آپس میں شیر و شکر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن کے ماں باپ، بہن بھائی، اعزاء اقرباء میں سے جو مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے طارق صاحب، عاصم صاحب کے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ ایک بچہ علیل ہے، اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، اللہ کریم اس بچے کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریوں کو دور فرمائے۔ مولا کریم اس بچے کو مکمل صحت کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے
مسرور رکھنا، بلاؤں سے غم کو سدا دور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن بھائی اور ہمارے ریحان انور صاحب نے ماشاءاللہ جو کلام جس طریقے سے دعائیں پڑھا، میں تو خود اشبار ہو گیا، اور یہی دعا ہے کہ جو بیمار ہے، جو مفلس ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے، کیونکہ مجھے ایک بچے نے بھی، اس کے والد نے بارہا کہا تھا کہ علامہ صاحب سے دعا کریں، اور ایک اور بچہ بھی بیمار ہے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ ناظرین انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اس SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن میں، جس کا نام ہے عقیدت رمضان۔ ہم اس ٹرانسمیشن کا جو اختتام کریں گے سلام سے کریں گے، اور میں چاہوں گا ہمارے جیسے کہ ہم سلام پڑھیں۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، آقا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، خلق کے وارث خدا را، عقل و سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام